اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يَرْضَى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ اور میں عزت مآب جناب حکیم محمد اعجاز صاحب کے گھر میں یہ انتہائی مختصر سی اور انتہائی روحانی اور وجدانی محفل میں شریک، اور اصل جو محفل سے کچھ ملتا ہے نا، تو چونکہ بڑی بڑی محفل ان کی افادیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو چیز چھوٹی چھوٹی محفل میں حاصل ہوتی ہے نا، وہ بڑوں میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ بہت قیمتی محفل، یعنی ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ مجمع کتنا بڑا ہے، سپیکر لگا ہوا ہے، آواز کہاں تک جا رہی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس لیے بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، فرمایا کہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا اور ابو بکر سے محبت کرنا یہ میری امت پہ واجب ہے، میری امت پہ واجب ہے، یعنی ہم ایک واجب کی ادائیگی کر رہے ہیں، ہم ایک واجب کی ادائیگی کر رہے ہیں، اس لیے کہ ابو بکر کو ہم اور کیا دے سکتے ہیں، لیکن ابو بکر کو کوئی کچھ دے سکتا ہے؟ ابو بکر نے تو اپنا سب کچھ لا کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا جی، بلکہ اپنا گھر بچا اور اپنے جگر پارے کو ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضور کے نکاح میں تھی جی، یعنی کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ابو بکر کو کوئی کیا دے گا؟ تو ابو بکر کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ابو بکر کا تذکرہ کیا جائے، ابو بکر کا تذکرہ، ابو بکر سے محبت، اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ من القرآن۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد تھی نا، ہم جس طرح اس کو قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے، اسی طرح ہم اپنی اولاد کو ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی محبت بھی سکھاتے ہیں کہ ابو بکر سے اس طرح محبت کریں۔ بھائی دیکھیں نا، ابو بکر سے محبت نہ کریں تو کیا کریں؟ آج بھی یعنی کسی کا پتہ، پیر بھی بڑے بڑے جی، اللہ کے ولی بھی بڑے بڑے، کسی کا پتہ لاہور ہے، داتا گنج بخش علی اجویری، اور 10 صدیاں ہونے کو ہیں، آج بھی 24 گھنٹے مزار کبھی خالی نہیں ہوتا۔ کسی کا پتہ میرے مجدد پاک ہوں تو وہ سرہند شریف ہے، اور کسی کا پتہ اجمیر شریف ہے، کسی کا پتہ بریلی شریف ہے، لیکن قربان جائیں ابو بکر صدیق پر کہ اس کا کوئی پتہ پوچھے تو اس کا پتہ گنبد خضرا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اور امام ربانی مجدد الفسانی نے بڑی مزے کی بات لکھی۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ وہیں پہ دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کے جسد خاکی کے لیے مٹی لی گئی ہوتی جی، تو وہیں پہ بندہ جا کے دفن ہوتا ہے۔ تو اب شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر مبارک جسد اطہر تیار کرنے کے لیے جو مٹی لی گئی نا، اور رسول
کا جسد عطر تیار کیا گیا جس میں بشریت، جسد بشریت، اس سے جو مٹی بچ گئی رب تعالیٰ نے اس بچی ہوئی مٹی سے ابو بکر اور فاروق اعظم کو بنا دیا۔ یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ مجدد الف ثانی کی بات۔ اور صحابہ سارے جنتی، صحابہ سارے جنتی، کلم وعد اللہ الحسنہ کا یہ وعدہ ہے قرآن کا۔ اور عشرہ مبشرہ 10 کو تو رسول اللہ نے بول کے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم یہ ایسے جنتی ہیں کہ ابھی آج بھی اس وقت بھی پریکٹیکل وہ جنت میں موجود ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے نا حدیث مبارکہ، حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جتنا بھی ٹکڑا ہے، جتنا بھی زمین کا حصہ ہے، یہ رب تعالیٰ کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ایک باغ ہے۔ تو حضور کے گھر اور منبر کے درمیان ہی فاروق اعظم دفن ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر دفن ہے، تو باقی تو جنتی ہوں گے، وقت آئے گا دنیا دیکھے گی، لیکن فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق آج بھی پریکٹیکل جنت میں موجود ہیں۔ اور زمین کا جو ٹکڑا ایک طرف سے جسد رسالت کو مس کر رہا ہے، دوسری طرف سے صدیق اکبر کے جسم عطر کو مس کر رہا ہے، اور یہ بہت اونچی بات ہے۔ اس لیے کہ یہ تو دیکھیں نا، یہ متفقہ امت کا مسئلہ ہے کہ امت مسلمہ اس بات پہ متفق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پوری کائنات میں سب سے افضل جگہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو رسول اللہ کے جسم عطر سے مس کر رہا ہے، جسم عطر سے مس کر رہا ہے۔ یہی قاضی اجاز نے لکھا، یہی سید محمود علوسی بغدادی نے لکھا، اور یہاں میں بات کرتا ہوں حکیم الامت مفتی احمد جار خان نے، احمد جار خان نے کمال کیا۔ حکیم الامت مفتی احمد جار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات جب غار ثور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں رکھ کے آرام فرما رہے تھے، تو جس طرح یہ مسئلہ ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا ساری کائنات سے افضل ہے جو رسول اللہ کے جسم عطر سے مس کر رہا، ساری کائنات بلکہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے، فرمایا اسی طرح اس لمحے جس لمحے رسول اللہ کا سر اقدس حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں تھا، حضرت ابو بکر صدیق کی گود ساری کائنات سے بلکہ رب کے عرش سے بھی افضل تھی، رب کے عرش سے بھی افضل تھی۔ اور ایسی بات حکیم الامت ہی لکھ سکتے ہیں، مفتی احمد جار خان نعیمی لکھ سکتے ہیں کہ وہ رب کے عرش سے بھی اس لمحے افضل تھی۔ یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی، اور غار میں ہی نا شان کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پیاس لگ گئی، مجھے پیاس لگ گئی، حضور نے فرمایا ابو بکر غار کے اگلے دانے میں چلے جائے، وہاں پانی موجود ہے، وہاں پانی موجود ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کہ میں تو غار میں پہلے داخل ہوا تھا، غار صاف میں نے کیا تھا جی، تو مجھے پتا تھا کہ پانی تو نہیں ہے، یعنی غار میں پانی ہوتا تو مجھے پتا ہوتا، غار میں میں رسول اللہ سے پہلے داخل ہوا جی۔ کہتے ہیں سارا غار میں نے صاف کیا، جو سوراخ تھے بند کیے، آخری جو رہتا تھا اس پہ پاؤں رکھا جی، ایڑی رکھی جی، اور سانپ نے ڈسا، سانپ نے ڈسا اور ڈس کے بتایا کہ جو رسول اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے ابو بکر کے قدموں میں آ جائے، ابو بکر کے قدموں میں آ جائے، یعنی سب کچھ آپ نے کیا نا۔ فرماتے پانی تو نہیں تھا، پانی نہیں تھا، لیکن حضور نے فرما دیا تو مجھے پتا تھا کہ حضور کے منہ سے جو بات نکل جائے ویسے ہو جاتا، ویسے ہو جاتا۔ فرماتے میں چلا گیا، میں گیا نا تو میں نے دیکھا کہ غار کے اگلے دانے میں پانی کی پوری نہر موجود ہے، پانی کی پوری، یعنی علامہ مراکشی نے مصباح الظلام کے اندر پوری سند کے ساتھ یہ بات لکھی
فرماتے میں نے دیکھا پانی بھی ایسا کہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اتنا پر لطف پانی، لذیذ پانی میں نے آج تک نہیں پیا۔ کہتے ہیں پینے کے بعد میں واپس آیا جی، اور یہاں یہ بھی بات کرتا چلوں نا، چونکہ یہ محفل ہے ہماری تربیت بھی، ہمارے بعض لوگ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں جی بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادہ علی اصغر کو اٹھایا اور اٹھا کے چلے گئے یزیدیوں کے پاس جی، اور جا کے یزیدیوں کو کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، ہمیں پانی نہیں دیتے تو نہ دو، اس کو دے دو جی، اس کے لیے دے دو، یہ لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، ایسا اس لیے کہ حسین کو پانی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حسین پانی کو ترستا تھا۔ میں نے کہا حسین پانی کو نہیں ترستا تھا، پانی حسین کے ہونٹوں کو ترستا تھا جی، پانی ترستا تھا کہ حسین اشارہ تو کریں، ایک مرتبہ چاہیں تو صحیح، تو فرات چل کے قدموں میں نہ آ جائے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ جو نانا، جو نبی آخر الزمان، جو تاجدار ختم نبوت اگر اشارہ کرے نا تو بکر صدیق کے لیے کہ غار کے اگلے دانے میں پانی موجود ہے، تو حوض کوثر کا کنیکشن غار سور کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو وہ نانا بھی اگر چاہتا تو اس کے نواسے کے لیے حوض کوثر کا کنیکشن کربلا کے ساتھ بھی ہو جاتا، لیکن یہ آزمائش امتحان تھا، اس لیے حسین نے پانی نہیں مانگا، حسین نے پانی نہیں مانگا، ضرورت نہیں تھی، ورنہ پانی کی کیا مجال، امام حسین اشارہ کرتے فرات چل کے قدموں میں آتا۔ برل حضرت بکر صدیق عرض کرتے میں نے جا کے عرض کیا رسول اللہ پہلے تو پانی نہیں تھا، لیکن ابھی میں نے پانی پیا ہے اور نہر جاری ہے، پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اتنا لذیذ پانی یا رسول اللہ۔ حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ عرض کی نا تو حضور نے فرمایا ابو بکر جب تو نے یہ کہا نا کہ مجھے پیاس لگی ہے، تو میں نے کہا کہ غار کے اگلے دانے میں پانی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کا کنیکشن غار سور کے ساتھ کر دیا، حوض کوثر کا کنیکشن غار حضرت بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب کے ہاں میرا اتنا مرتبہ، رب کے ہاں میرا اتنا مرتبہ، فرمایا ابو بکر رب کے ہاں تیرا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 70 انبیاء جتنی عبادت کرے لیکن اس کے دل میں تیرا بغض ہو، فرمایا جنت تو جنت، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے۔ یہ ابو بکر صدیق کا مقام اور مرتبہ جی، کہ جس کے دل میں صدیق اکبر کا بغض ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ مولا علی خود فرماتے، مولا کل، مولا کائنات، تاجدار حلتا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ جو زمخشری کی کتاب ہے نا الموافقہ بین اہل القرابۃ والصحابہ، اس میں یہ زمخشری روایت لایا ہے کہ ایک دن ایسے ہوا علی المرتضیٰ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت بکر صدیق آ کے نا، تو حضرت بکر صدیق حضرت علی المرتضیٰ کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے جی، تو علی المرتضیٰ کہنے لگے کہ بھائی صدیق آپ مسکرا کیوں رہے، مسکرانے کی کوئی وجہ نظر تو نہیں آتی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ سوال کیا تو حضرت بکر صدیق فرمانے لگے کہ بھائی علی وجہ یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ کا ایک فرمان یاد آ گیا کہ حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ علی جنت میں وہی شخص، مجھے فرمایا تھا کہ ابو بکر جنت میں وہی شخص جائے گا جسے علی جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا، جسے علی جنت کا ٹکٹ عطا۔ یہ بات جب سنی نا حضور مولا کائنات نے تو جواب میں پھر آپ بھی مسکرائے، فرمایا بھائی ابو بکر اگر اجازت ہو تو مجھے بھی رسول اللہ کا فرمان یاد آ گیا، وہ بھی سنا دوں۔ حضرت بکر صدیق کہنے لگے کہ بھائی سنائیے علی، کیوں نہیں؟ فرمایا رسول اللہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ علی جنت کا ٹکٹ اسی شخص کو دینا کہ جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت۔
جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت. تو اب نا بالکل پرسکون، کوئی جوش میں نہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ دل، جس دل میں صدیق اکبر کی محبت بھی ہے اور مولا علی کی بھی محبت ہے، وہ سنی کا دل ہے. وہ سنی کا دل ہے. کوئی ہم پارٹی بازی نہیں کرتے، کوئی ہم نہیں لڑاتے جی کہ ہم کہیں جی. ایک بندہ کہتا ہے ہم اہل بیت کی پارٹی ہے، میں نے کہا نہیں. دوسرا کہتا ہے صحابہ کی پارٹی. ہم نے کہا کہ ہم پارٹی کسی نہیں، ہم دونوں کے خادم، ہم دونوں کے خادم. دیکھیں نا پارٹی بن جائے جی تو پارٹی آپ نہیں دیکھتے بھائی. بندہ جس پارٹی میں چلا جائے نا، مذہبی بھی جتنی تنظیمیں ایسے ہوتا ہے، جب بندہ ایک پارٹی میں چلا جاتا ہے، تنظیم میں چلا جاتا ہے، وہ دوسرا بندہ صحیح العقیدہ بھی ہو، بالکل صحیح ہو، تب بھی اس کو نہیں مانتا جی. تو یہاں بات پارٹی بازی کی نہیں ہے جی. اس لیے یہاں مرتبہ وہ پائے جائے گا جو خادم بن گیا، جو خادم بن گیا. تو ہم اہل بیت کے بھی خادم ہیں اور ہم رسول اللہ کے صحابہ کے بھی خادم ہیں. اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِنَا وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي. فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اساس اور بنیاد ہوتی ہے. لوگوں سنو، اس اسلام کی جو عمارت ہے، اس کی اساس اور بنیاد میرے صحابہ اور میری اہل بیت سے محبت کرنا. یہ نہیں فرمایا کہ صرف اہل بیت، یہ نہیں فرمایا کہ صرف صحابہ، نہیں، بلکہ صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت. یہ اسلام کی اساس اور بنیاد، اسلام کی اساس اور بنیاد ہے. اس لیے ہم اس بنیاد پہ قائم، اور جب بنیاد پہ قائم ہے نا، بنیاد قائم ہے تو عمارت قائم، عمارت قائم ہے. اس لیے کہ اسی کے بارے میں رب تعالیٰ پھر فرماتا ہے نا، ایسی بنیادیں ہو نا تو پھر بنیادیں ہوتی ہیں تحت الثری تک اور شاخیں جاتی ہیں عرش اولا تک، عرش اولا تک. اور امتیں جتنی بھی، آخری بات کرتا ہوں جی، یہ سب کا مرتبہ اور مقام ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رب تعالیٰ نے کائنات میں انبیاء اور رسل کے بعد، انبیاء اور رسل کے بعد جس کو سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر، وہ سیدنا صدیق اکبر. حالانکہ حضور کے دور میں کئی صحابہ، بعض روایات میں 10 صحابہ کا تذکرہ آتا ہے جی، کہ 10 صحابہ فتویٰ دیتے تھے جی. اور بعض روایات میں آتا ہے 4 صحابہ فتویٰ دیتے تھے. حضور جب ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے، لیکن رسول اللہ موجود ہو نا تو تب آپ کی موجودگی میں جی، آپ کی حضوری میں، آپ کی موجودگی میں ایک ہی بندہ فتویٰ دیتا تھا، اور وہ تھے سیدنا صدیق اکبر. وہ تھے سیدنا صدیق اکبر. اور آپ سے افضل کوئی شخص نہیں، انبیاء اور رسول کے بعد کوئی بھی آپ سے افضل نہیں. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، یہ قطعی اجماعی یقینی بات، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ خود رسول اللہ نے بیان فرمایا. اور اس روایت کے راوی ہیں امام جعفر صادق، امام جعفر صادق. امام جعفر صادق دیکھیں نا، آپ ائمہ اہل بیت میں سے، اور آپ کو صادق کہا جاتا ہے جی. صادق تو سارے ہی ہیں نا، یعنی اہل بیت کے جتنے بھی امام ہیں سارے کیا ہیں؟ صادق ہیں، سارے سچے ہیں نا جی. ان میں سے جھوٹا تو کوئی نہیں، سارے سچے ہیں. لیکن صادق صرف امام جعفر کو کہا جاتا ہے. وجہ کہ امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، امام محمد باقر کے. اور امام محمد باقر کا نکاح ہوا ہے ام فروا سے. ام فروا، ام فروا بیٹی ہیں حضرت قاسم کی. حضرت قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد کے، اور حضرت محمد بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر یعنی ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے امام محمد باقر کا نکاح ہوتا ہے. اور نکاح بھی جب ہوتا ہے نا تو امام محمد باقر کے بابا امام زین العابدین تو دولہا بنا کے جب لے جانے لگے جی
بارات لینے کے لیے امام زین العابدین امام محمد باقر کو فرمانے لگے بیٹا باقر تو بڑا سعادت مند ہے اور تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تو کسی عام گھر میں دولہا بن کے نہیں جا رہا، تو اس گھر میں دولہا بن کے جا رہا ہے کہ جس گھر میں تجھ سے پہلے خود رسول اللہ دولہا بن کے تشریف لے گئے۔ خود حضور جب ام المومنین سے نکاح ہوا تو آپ دولہے بن کے گئے۔ تو چونکہ نا ان دونوں سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے تو والدہ کی طرف سے آپ چونکہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد سے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو صادق کہا جاتا، سبحان اللہ، اس وجہ سے آپ کو صادق کہا جاتا۔ اور حکیم الامت مفتی احمد جارحان نعیمی رحمہ اللہ تعالی آپ یہاں پہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے بعد یعنی امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری اور اس کے بعد بھی جتنے ائمہ اہل بیت ہیں جی، حضور غوث الاغیاث، قطب الاقطاب، غوث الجن والانس، غوث الارض والسماء، سید شیخ عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعد بھی قیامت تک آنے والے جتنے بھی سادات جتنے بھی سادات ہیں، حکیم الامت فرماتے ہیں یہ سب پوتے علی المرتضیٰ کے ہیں اور نواسے صدیق اکبر کے، نواسے صدیق اکبر کے، یعنی دیکھیں نا یہ کس طرح ملے ہوئے ہیں، کس طرح ملے ہوئے ہیں اور شیر و شکر ہیں۔ اب بات کیا ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات بیان کی میرے بابا امام محمد باقر، امام محمد باقر، اور امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات بیان کی میرے بابا امام زین العابدین علی بن حسین، اور امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات بیان کی میرے بابا امام حسین علی مقام امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات بیان کی میرے بابا تاجدار اللہ امام المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے، اور حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات بیان کی رسول اللہ نے، مجھ سے یہ بات بیان کی رسول اللہ نے۔ بات کیا فرماتے ہیں، ایک دن ایسے ہوا حضور نکلے مدینہ طیبہ کے بازار میں اور دیکھا کہ حضرت ابو دردہ جا رہے ہیں، حضرت ابو دردہ جا رہے ہیں، حضرت ابو دردہ چل رہے ہیں آگے آگے اور آپ کے پیچھے پیچھے نا حضرت ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا نا تو آواز دی، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا یا ابا الدرداء اتمشی امام من ہوا خیر من کا، فرمایا ابو درداء کیا کرتے ہو، اس سے آگے چل رہے ہو جو تم سے افضل ہے، جو تم سے افضل ہے۔ ابو درداء جانتے تھے لیکن امت کو بھی تو بتانا تھا نا جی، تو مڑے نا عرض کی یا رسول اللہ او خیر منی، آقا ابو بکر مجھ سے افضل ہے، ابو بکر مجھ سے افضل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا واللہ ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبیین والمرسلین علی رجل افضل من ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ابو دردہ آج تک نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے کسی ایسے شخص پر کہ انبیاء اور رسول کے بعد جو صدیق اکبر سے افضل ہو، جو صدیق اکبر سے افضل ہو ایسا کوئی بندہ نہیں۔ اور گولڈے کے تاجدار فاتح قادیاں مجدد زمان پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے تصفیہ بین سنی و تصفیہ ما بین سنی و شیعہ کے صفحہ نمبر 19 پہ لکھا، اب فرماتے ہیں حضرت ابو بکر بن عیاش کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے بعد، انبیاء اور رسول کے بعد ابو بکر صدیق سے افضل شخص پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ابو بکر سے افضل کون ہے، ابو بکر جیسا کون ہے، کوئی نہیں، ابو بکر جیسا کوئی نہیں، انبیاء اور رسول کے بعد کوئی بھی ابو بکر جیسا نہیں۔ ارے ابو بکر تو رسول اللہ کا وہ ساتھی ہے کہ جب حضور کے ساتھ رب ہوتا ہے نا
اور کوئی نہیں ہوتا تو ابو بکر ہوتا ہے. ابو بکر یعنی غارے ہے سور میں آپ دیکھیں نا کون تھا؟ رب تھا اور ابو بکر تھا اور رسول اللہ تھے. اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا نا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر ہمارا رب ہمارے ساتھ. تو ابو بکر کی یہ عظمت اور شان ہے کہ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل خلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.